اگر اس کو ہم رشتوں میں دیکھیں، رشتوں میں اس کو اگر لے کر کے آ جائیں کہ رشتوں میں بھی محبت دی جائے اور مان دیا جائے تو اس سے بھی نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، اور جو اسلام نے جس محبت کا ایک نظام رکھا ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس کو رشتوں میں لے کر آئیں، جیسے مثال کے طور پر ہسبینڈ ہے، وائف ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے، ساس سسر ہیں اور سسرال ہے اور داماد ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ رشتہ ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر جو رشتے اس طرح آپس میں ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر مان دیا جائے اور سامنے والوں کا جو ہے وہ خیال کیا جائے اور ان کو عزت دی جائے اور ان کی بات کنسیڈر کی جائے یا ان کی بات کو رکھا جائے، یا بعض اوقات اپنے مفادات کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوسرے کی بات کو آن کر کے ویلیو اگر دے دی جائے، سامنے والے کی بات رکھ لی جائے، تو میرا خیال ہے کہ انسان اس سے اس کی عزت میں ہی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی کہ یہ دیکھو احساس جو ہے نا وہ محبت کی سیڑھی کہلاتا ہے۔ جس دن احساس ختم ہو جائے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ احساس ہی ایک مین جو ہے نا بیس ہوتی ہے پیار کی، محبت کی، رشتوں کو جوڑنے کی، اور رشتوں کے اندر جو ہے نا پختگی اور محبت کے بڑھنے کی، اور ایک دوسرے کی بات کو اگر آنر دی جائے، رسپیکٹ دی جائے، قدر دی جائے، تو یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائے۔ دیکھیں جب خود آپ سمجھو گے نا کہ I am the best person، میں جیسا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں، جیسی میری ذہانت ہے، جیسی میری سوچ ہے، جو میری بات ہے، تو میں جو ہے سب سے مطلب ہے کہ پرفیکٹ میری گفتگو ہے، پرفیکٹ میری سوچ ہے، تو پھر انسان کسی کی بات کو لیتا ہی نہیں۔ جب پیالہ دودھ کا بندہ بھرا ہوا ہی سمجھے گا تو اس میں مزید دودھ یا اس میں شہد بھی نہیں آ سکے گا، کوئی اچھی چیز آ ہی نہیں سکے گی مزید۔ اب اس میں جو ہے نا وہ مطلب سوچے یہ کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ لے کے چلوں۔ کسی کی بات ہے، ہر بات کو ڈینائی کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گفتگو کے ساتھ مینج کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیگوشیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بولڈ اپنی مائنڈ لے کے چلیں، تو اگلے کی بات کو آنر دے کے اس کو لے لیں تاکہ ان کو اچھا لگے، خوشی لگے۔ ایک چیز ہے، داماد اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا رہے، کوئی الگ مخلوق نہ سمجھے سسرال میں جا کے۔ اللہ اکبر، کیا خوب بات کہی آپ نے۔ میں اسی پر جو ہے وہ آپ چاہ رہا تھا اس پر بھی آئیں کہ بعض اوقات داماد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے سسرال پر جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھا کے رکھنی ہے، اور بعض اوقات سسرال والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے داماد کو جو ہے وہ پیس کے رکھنا ہے۔ یوں ہی جو ہے وہ عورتوں کا معاملہ بھی ہے کہ عورتیں بھی بعض کا سوچ رہی ہیں جو ہمارا سسرال ہے ان پر ہم نے ذرا روب جما کے، نندوں پر بھی روب ہو، ساس پر بھی روب ہو، ان کو ذرا جو ہے وہ ٹکا کے رکھنا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو سسرال والے ہوتے ہیں یہ اپنی بہو کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ روب اور ایک خام خواہ کی جو ایک دھاک ہے یہ بٹھا کے رکھنی ہے۔ یہ انداز بھی جو ہے وہ نفرتوں کو پروان چڑھا رہا ہے، رجحان بڑھا رہا ہے، اس کا بھی ہمیں سد باب کرنا ہوگا۔ یہ بہت جاہلانہ سوچ ہے سلمان بھائی۔ یہ جن گھروں سے جس بیٹی کو، جس لڑکی کو یہ فیڈنگ دے کے بھیجی جاتی ہے نا، تم نے سسرال میں جا کے ذرا ٹہکے سے رہنا، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی ان کی باتوں پہ نہیں آنا، تم نے ان کے نیچے نہیں لگنا، کوئی بات تو ہمیں بتانا ہے، کوئی مسئلہ ہمیں بتانا ہے۔ اس لڑکی دلہن کی بہنیں یا کزنیں یا ماں یا مطلب گھر والے اس طرح کا اس کو ذہن دے کے بھیجتے ہیں، وہ مائنڈ ہی لے کے چلی ہے کہ میں نے وہاں جا کے حکومت کرنی ہے، میں مطلب وہاں جا کے جب وہ ان کی کام والی نہیں بن کے میں نے رہنا۔ اس کا ذہن یہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ گھر کا کام کرنا، کچن کا کام کرنا، کپڑے دھونا یا گھر کے کام کاج کرنا، تو یہ خدا نہ خواستہ کام والی بن گئی ہو۔ یہ اس کی سوچ جب ایسی بن جائے گی تو وہ گھر سے ہی گئی ہے میں حکومت کرنی ہے، میں ان کو نیچے لگا کے رکھنا ہے۔ اب وہ گھر تو مطلب سٹارٹ میں ہی اس کا ذہن ہی ایسا بنا کے بھیج دیا ہے، اب یہ گھر تو ایک میدان جنگ بن جائے گا۔ وہاں تو ضرورت یہ تھی کہ بیٹی کو یہ سوچ دے کے بھیجا جائے کہ وہ تمہارا گھر ہے، ساس تمہاری ماں ہے، سسر تمہارا باپ ہے، اپنے شوہر کو اپنا جو ہے وہ سرتاج بنا کے، محاورتاً حقیقتاً سر کا تاج بنا کے، اس کو گرایا تھوڑی جاتا ہے تاج کو، تو اب اس کو سرتاج بنا کے، نندوں کو اپنی بہن بنا کے،
اس طرح گھر کا ماحول اچھا. اور یہ حقیقتاً جب وہ گھر پہ راج وہ کرتی ہے جو گھر میں ایسا ماحول بنا کے رہتی ہے کہ ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے, نندوں کو اپنی بہنوں کی طرح ڈیل کرے, شوہر کو اپنے جو ہے وہ سر کا تاج بنائے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے وہ ملکہ بنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنا کے رکھتی ہے. خادم بنا کے تو غلام کی بیوی نہ بنے, اپنے شوہر کو غلام بنا کے غلام کی بیوی نہ بنے بلکہ ملکہ بنے. اور ملکہ کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی. شوہر کو بادشاہ بنائے گی تو ملکہ بنے گی. کیا بات, کیا خوبصورت ترین بات کی ہے سب آپ کے ماشاءاللہ مبارک آپ کی زبان نے کیا تلفظ کیا ہے جی الفاظ کا, اور کس طرح سے پرویا ہے ان کو جملے میں. اللہ اکبر. آج کے سلسلے کی سب سے بڑی بات میں کہوں تو آپ نے ماشاءاللہ یہ فرمائی ہے ترغیب کے اعتبار سے, اور بڑی اچھی بات. میں یہ چاہوں گا اس کا ایک ریزن بھی بتائیں کہ آخر کیوں یہ ہمارے لوگ, ایک تو سوچ وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جو دین اسلام ہمیں دے رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اسی کی روشنی کو آپ لے کر کے آگے چل رہے ہیں, امیر سنت سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اسی روشنی کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہیں پر کچھ افراد معاشرے کے اندر وہ بھی ہیں جو اس سوچ کے نیگیٹو چل رہے ہیں. بھائی کیوں کریں, کیوں کیا جائے, ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو یہ ہے, یعنی جھوٹی انانیت بنائی ہوئی ہے. پانی کا بلبلا جیسے آپ دیکھیں نا, اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, ٹائم لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح سے رجحان بن رہا ہے, اس کی آپ جو ہے وہ کیا ریزن محسوس فرماتے ہیں کہ آخر کیوں سامنے والے پر ہم تسلط کیوں چاہتے ہیں, یا میرا اس کے اوپر سکہ بیٹھا رہے, یا یہ میں اس کو نیچا دکھاؤں, یہ سوچ جو بن رہی ہے یا جو لوگ یہ بنا رہے ہیں, یہ لوگ تباہی کے دھانے پہ لے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے ساتھ بغاوت کی ایک سوچ ہے, بے باکی ہے. یہ جو شوہر کو یہ سمجھنا کہ میرا وہ حاکم نہیں ہے, رجال قوامون علی النساء. اب یہاں اس کی بہت خوبصورت وضاحتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں, علماء نے کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے سامنے ہے. اب عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا جائے گا. مرد اگر حاکم ہے تو اس کو ایک محبت کا, پیار کا, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا. یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید عورت گھر میں اگر شوہر کے ساتھ اطاعت میں رہتی ہے تو اس پر کچھ ظلم ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی محبت, اس کی عزت, اس کی آنر اس کے شوہر کی اطاعت میں ہے, اپنے شوہر کی خدمت میں ہے. اور یہ دیکھیں دوستی ہو نا, گھر میں فرینڈشپ کا ماحول ہونا چاہیے. یہ بیوی بہترین دوست ہیں آپس میں. کیا بات. بلکہ ایک بڑی, میرے اپنے اسلامی بھائی کی ابھی بھی شادی تھی پچھلے دنوں, انہوں نے کہا کہ 2 جملوں میں کوئی نصیحت کر دیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو, اگر تو دوستی ہو گئی تو پھر موجاں ہی موجاں, دوستی نہ ہوئی تو پھر فوجاں ہی فوجاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی دوستی والا ماحول بن گیا تو آپ بہت اچھے, مطلب ایک دوسرے کو آنر دو گے, ایک دوسرے کی بات کی قدر کرو گے, احساس کرو گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر لڑائی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جان کا میرے حقوق, میں شوہر ہوں تو مجھے جو آنر, تو وہ کہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی یا بہن بھائیوں کی ملازمہ نہیں ہوں, گھر کی نوکرانی نہیں ہوں, میں کام والی ماسی بن کے نہیں آئی, میں تو مطلب ہے کہ میں دلہن بن کے آئی ہوں. میں کیوں کروں, میں کیوں کپڑے دوں, میں کیوں چائے گرم کر کے دوں, میں کیوں تمہارے جرابیں موزے تلاش کر کے دوں, جوتا مجھے کیوں, میں کیوں بتاؤں کہاں ہے. یہ گھر کا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے نا, تو مالک کا بنے, گھر کی مالکن بنے, اور ملکہ بن کے اپنے بادشاہ کو, اپنے گھر کو, ایک ریاست ہے چھوٹی سی گھر, ایک محل ہے اس کو سجانے سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. واہ واہ سبحان اللہ. میں مطلب کسی ایک کو ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا یہاں, لیکن کہیں کسی جگہ پر جاب کر کے کئی مردوں کی خدمت کرنا, کسی جگہ پہ جاب کر کے کئی مردوں کو پانی پلانا, کھانا دینا, ان کی خدمت کرنا, وہاں کاغذ اٹھانا, فائلیں اٹھانا, اس کے لیے تو تیار ہے. اور جس کو سر کا تاج بنایا اس کی چائے گرم کر کے دینے کے لیے یہ انکار ہے کہ میں کیوں کروں. تو یہ ایک صرف مینٹلٹی ہے. اور اپنے گھر کو جو ہے نا وہ خوشبودار بنانے کے لیے یہاں پھول سجائے جائیں گے. پھول مہکتے ہیں اچھی گفتگو سے, اچھے اخلاق سے, اچھے رویے سے, اچھے مینر سے. مینرز کی ضرورت ہے, اپنے باقی کی طرف نہ جائے اور اپنے گھر کو سنوارنے کا ذہن بنائے, ڈائیورس کی طرف نہ جائے. طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے, اس طرح کی بے باکی آگے تباہی کی طرف لے جاتی ہے.
درست فرمایا آپ نے. ایسا میں جو ہے نا وہ آپ کے فیضان سے ایک چیز پر نوٹ کر رہا ہوں. ایک کیفیت ہے بارش کی اور ایک کیفیت ہے بجلی کی. دونوں زمین پر جو ہے وہ آتی ہیں. بارش زمین پر برستی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، اور آسمانی بجلی زمین پر گرتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے. مطلب کہیں کھیت پر گرے تو کھیت اجاڑ دیتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. کسی انسان پر گر پڑے، کسی علاقے میں گر پڑے تو وہاں لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو بندہ جو ہے وہ بارش کی طرح بنے، بندہ بھی اور بندی بھی، مرد بھی اور عورت بھی، کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، بھلا ہو، اچھا ہو، خیال احساس ہو، اور یوں محبت پیار کے ساتھ زندگی گزاریں. دین اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اندر عزت بھی ہے، آنر بھی ہے، وقار بھی ہے، طمانینت بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ماشاءاللہ آج صاحب آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمایا، اور میں آپ کا بالکل تھینکفل بھی ہوں کہ میرے شارٹ سے نوٹس پر آپ نے ماشاءاللہ وقت نکالا ہے. اور اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے. میرا خیال ہے کہ آپ مستقبل قریب میں، بلکہ نہیں، وہ مرکزی میں سے شورا کا مشورہ میری معلومات کے مطابق اب فیصل آباد میں ہوگا، ایسی بات ہے جی؟ جی چلو جڑا ایک عمدہ بہانہ سی وہ بھی چلو مک گیا. کوئی ہے جدول آپ کا آنے کا مستقبل قریب میں باب المدینہ؟ ہم نے کچھ پلان کیا ہوا ہے، اگر کچھ اس کی فائنل ہو گیا تو ہو سکتا ہے دسمبر کے آخر میں سیالکوٹ زون کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی ٹرین لے کر آئیں. واہ 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 اگر واہ جدول فائنل ہو گیا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اگر اس کی اپروول دے دی تو انشاءاللہ عز و جل ہم دسمبر کے آخر میں پلان کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر زیارت ملاقات آپ کی صحبت بھی پائیں گے. مدینہ ہماری تو ایڈوانس. مجھے دیکھ کے بڑا خوشی ہوئی تھی، تو میں نے، آپ نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے جو موضوع آپ لے کے چلے ہیں. ایک اس میں چیز آخر میں اور عرض کر جاؤں گا. آگے ماشاءاللہ سید صاحب بھی بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور خالد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے وہ مسکراتے چہرے، صبح صبح ان کی زیارت سے خوشی ہوتی ہے. تو طبیعتیں کئیوں کی منتقم المزاج ہو گئی ہیں، انتقامی مزاج بن گئے کئیوں کے. چھوٹی چھوٹی باتیں یا کئی باتیں ایسی جو سال سال دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کب میں نے بدلہ لینا ہے، کب میں نے اس بات کا جواب دینا ہے، کب میں نے اس بات پر ریئیکٹ کرنا ہے. بات سامنے والا بھول چکا ہوتا ہے، موضوع بھول چکا ہوتا ہے، لیکن یہ دل میں کینہ لے کے، نفرت لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. منتقم المزاج نہیں ہونا چاہیے. باتوں کو اگنور کرنے کا کچھ مزاج بنائیں. ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا، ہر چیز پر تیش میں آ جانا، ہائپر ہو جانا، اس کی عادت ختم کریں. مدنی چل کے ناظرین، ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنی قوم و ملت کو، اپنے معاشرے کو جب وہ امن کا، محبتوں کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میری ریسپانسبلٹیز کیا ہے، میں ان کو سمجھ کر آگے بڑھوں اور انتقامی مزاج نہ بناؤں اپنا کہ میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. آسانی سے لینا، آپ کو جب ہم نہیں چھوڑیں گے، آسانی سے لینا، یہ بولتے ہیں نا ہمارے اردو میں کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. جو پکڑ کے رکھ رہے ہیں اسلام کا دامن بالکل نہیں چھوڑیں. باقی جو جھگڑے یا لڑائیاں جو اپنی انانیت ہے اس کو چھوڑ ہی دیں، مہربانی کریں. بالکل چھوڑ دیں. اور آپ نے جو بارش اور بجلی کی مثال دی نا، کمال کی بات کی ہے، خوبصورت بات کی ہے. اس پر مجھے وہ ایک پنجابی کا کلام تھا، اس میں سے 2 شعر یاد آ رہے تھے. ایک کچ بھی من کا، کہتے ہیں کچ بھی من کا تے لال بھی من کا. لال ہوتا ہے بہت قیمتی پتھر. کچ بھی من کا، لال بھی من کا تے اکو رنگ دوہاں دا. جا زرگر دے کول لے جائیے، فرق ہے لکھاں کوہاں دا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس کو آسان بھی کر دیں، ایسا اردو والے بھی سمجھ جائیں. جی، لال بھی من کا ہی ہے اور کانچ بھی من کا ہی ہے، یہ ایک موتی کی طرح سمجھ لیں. لیکن یہ دونوں میں نظر آتے، دونوں بھی رنگ بھی دونوں کا ایک ہی ہے. مگر جب زرگر کے پاس لے کے جائے نا، جو سنار ہے، جو اس کا جوہری ہے یا پہچان رکھنے والا، وہ بتائے گا کہ ان دونوں میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے. کانچ اور لال نہیں ہو سکتے، لہذا کانچ نہ بنو، لال بنو. انشاءاللہ معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بن جائے. مدینہ 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 مدینہ، بہت بہت پیاری بات کہی. اللہ تعالیٰ حضور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی امان پناہ میں رکھے. اللہ کریم آپ کی حفاظت بھی فرمائے. یاقوت الحجر لا کالحجر، یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں ہوتا.
چلیں جی، رکن شورا کے مدنی پھول بھی آپ نے سنے ہیں مدنی چلے کے ناظرین، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آئیے آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اور اس وقت میں بیٹھا ہوں لوٹھڑ شہر میں. سلمان بھائی، میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ تلاوت بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے موبائل کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور توجہ کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ